اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہ خانوں میں گھس گئے، پھر دجلہ کا بند توڑا گیا۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے، اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے، خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود۔ اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام۔ ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے تو صاحب کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی،
अबू बकर की बेटी नबी की बेटी से अफजल तो नहीं हो सकती। और अगर देखो बीवी होने की हैसियत से, फातिमा बीवी है अली की और आयशा बीवी है नबी की। अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल तो नहीं हो सकती। तो ये अपने अकीदे को वाज़ेह कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और हक की राहों का मुसाफिर रखे। आज का उन्वान है हजरत मौला कायनात के अक़वाल हिकमत, उनकी जिंदगी का निचोड़। अल्लाह ने बसीरत का जो नूर और जो है वो दानिश और फहम इदराक के जो उजाले मौला कायनात को दिए थे, वो उन्हीं का मकसूद है। एक एक बात से नूर निकलता है और अल्लाह कुरान में फरमाता है जिसको हिकमत अता कर देगी उसको खैर कसीर अता कर देगी। हिकमत वो उस बात को कहते हैं कि जिसको लोग नकल करें और जिससे फायदा हासिल हो। हजरत मौला कायनात की बातों को लोगों ने लिखा, याद किया और आगे मुंतकिल किया। आज सारा दिन और गुज़श्ता शब हजरत मौला कायनात के बहुत सारे फरामीन को पढ़ा है, सैकड़ों के एतबार से मुख्तलिफ कुतब से खंगाला है। और जिस तरह वो एक मक्खी शहद निचोड़ती है, एक एक फूल पे बैठ करके रस तैयार करती है, एक शहद आपके लिए तैयार किया है और आज की मजलिस में आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ। और देखिए कि मौला कायनात हिकमत के कैसे दरवाजे हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूँ, अली दरवाज़ा है। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो शरीफ लोग शहर में दरवाजे के रास्ते ही जाया करते हैं। दीवारें फलांग करके जाना शरीफ लोगों का शेवा नहीं होता। इल्म की खैरात लेनी है तो मौला अली की दहलीज पे आना होगा। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं मैंने अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना है। जो मैं मनसूबा बंदी करता हूँ नतीजा ये निकलेगा, मेरा ख्याल होता है ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता वो है जो रब को मंजूर होता है। इसलिए मैं अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना। हजरत मौला कायनात जिंदगी गुजारने का ढब, उसलूब और तरीका बता रहे हैं। सुनो, फरमाते हैं खालितुन नास मुखालततन इन मुत्तुम माहा बको व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। लोगों के साथ ऐसी जिंदगी गुजारो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग रोएं कि कोई कीमती मता खो गई, और अगर तुम जिंदा रहो तो लोग तुम्हारी सोहबत के मुश्ताक हैं, तुम्हारी मजलिस में बैठने और तुम्हारे पास आने की आरजू अपने सीने में रहे। मरो तो जमाना तड़पे, तुम्हारी मौत पे लोगों के सीने में दिल दहल जाए, और जियो तो लोग तुम्हारी खिदमत में हाजिर होना अपने लिए एक सादत मंदी समझे। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन पर ताकत पाने वाले के लिए एक नसीहत करते हैं। फरमाते हैं इज़ा क़दरता अला अदुव्विका फ़जलिल अफ़्व अन्हु शुक्रन लिल क़ुदरति अलैहि। जब तू दुश्मन पर गालिब आ जाए तो दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया क्या अदा करना है। दुश्मन एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन दुश्मन ज़ेरे दाम आ गया और वो तेरे काबू में आ गया और उसका सर तेरे पांव तले है। अब अल्लाह का शुक्र इस हाल में कि मालिक तूने दुश्मन पर मुझे गलबा दिया, ताकत दी, तो शुक्र क्या है। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया ये है कि दुश्मन को माफ कर दो। ये बड़े लोगों का शेवा होता है। जब दुश्मन काबू आ जाए तो फिर उससे दरगुजर करना, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू की उस करम नवाजी का शुक्रिया अदा करना। ज़ुहद क्या है। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक 4 लफ्जी फरमान सुनिए, और ज़ुहद की तारीफ कितनी खूबसूरती के साथ की। फरमाने लगे अफजलु ज़ुहद इख्फाउ ज़ुहद। बेहतरीन ज़ुहद ये है कि ज़ुहद को पोशीदा रखा जाए। बेहतरीन ज़ुहद ये है कि ज़ुहद को पोशीदा रखा जाए। हम तो अपनी इबादतों, अपनी नेकियों, अपनी समाजी खिदमात के इश्तिहार छपवाते हैं। वो किसी ज़माने में हम सुनते थे नेकी कर दरिया में डाल, और अब कहते हैं नेकी कर अखबार में डाल। यहाँ ज़ुहद तरके दुनिया, अल्लाह ताला की इबादत का जो ज़ौक़ बंदे को नसीब होता है, वो बेहतरीन और अफजल ज़ुहद क्या है। कहा ज़ुहद को पोशीदा रखना ये अफजल ज़ुहद है। हज़रत मौला कायनात का एक और फरमान सुनिए अशरफुल ग़िना तर्कुल मुना। बेहतरीन दौलतमंदी क्या है।
جس کے پاس مربے زیادہ ہیں، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری دولتیں ہیں، سونا اور چاندی کے انبار ہیں، کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں، ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حل من مزید اس کی تباہ میں ہوگا، چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں۔ اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوء کا خیر عند اللہ من حسنۃ توجبک، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رکت پیدا کر دے، وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے، بوڑھوں کا، بزرگوں کا۔ یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا۔ لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے۔ اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا۔ بے ادبی کو فروغ ہے، اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو۔ یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا واز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے۔ تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار دینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو
فروغ دیا جا رہا ہے. نئی نسل کی حفاظت کریں, اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں, ان کے عقیدوں کی صحت کا انتظام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر, نبیوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں. اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے, وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کرنا. شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو, کس کی ذات کو ناپ رہے ہو. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا.